بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے کومنٹ کیا ہے کہ شاہ صاحب، اگر 2 کمرے کچن پالیسی نہیں ہے، ایک کمرہ کچن پالیسی نہیں ہے، تو پھر کیا پالیسی ہے؟ دیکھو، ایک کمرہ کچن بھی پالیسی نہیں تو پالیسی پھر کیا ہے؟ تو میرے دوست، پالیسی میں نے پڑھی ہے۔ میں امور منگلہ ڈیم، یعنی منگلہ ڈیم کے جو افیئرز ہیں، معاملات ہیں، الحمدللہ میں نے اس پر پی ایچ ڈی کی ہے۔ میں جو بات کروں گا وہ ڈنکے کی چوٹ ہوگی، وہ پتھر پر لکیر ہوگی کہ 2 کمرے کچن کی پالیسی نہیں ہے، ایک کمرہ کچن کی پالیسی نہیں ہے، ایک کمرے کی بھی پالیسی نہیں ہے، ایک کچن کی بھی پالیسی نہیں ہے، کوئی کمرے کی پالیسی نہیں ہے۔ اور پالیسی کیا ہے؟ اینی ہاؤس، یاد رکھنا، ANY، اینی کا معنی اپنے ٹیچر سے پوچھ لینا کہ اینی کا معنی کیا ہے۔ اینی کا معنی ہے کسی قسم کا گھر ہو، کسی قسم کا گھر ہو، اس کی دیواریں ہیں یا نہیں، چھت ہے یا نہیں، اس کی چاردیواری ہے یا نہیں، کھڑکی ہے یا نہیں، اینی ہاؤس، کسی قسم کا کمرہ گھر ہو، کسی قسم کا۔ اینی ہاؤس کا مطلب کیا ہے؟ کسی قسم کا گھر ہو، سٹرکچر، ڈھانچہ ہو۔ ڈھانچے کا مطلب ہے ابھی کھڑکیاں نہیں لگیں، ابھی چھت نہیں ڈلا، بس وہ ڈھانچہ ہے۔ ایک بندہ ڈھانچے کے اندر رہ رہا ہے تو وہ بھی ایک کنبہ ہے۔ اور آگے جو اس پالیسی کی خوبصورت بات ہے وہ کیا ہے؟ سٹرکچر کے بعد، بلٹ آف پراپرٹی کے بعد سب سے نرم رویہ ہٹ۔ وافدہ حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر حکومت جو معاہدہ ہوا تھا اس میں لکھا ہوا ہے ہٹ، جھونپڑے والے کو بھی بسایا جائے۔ HUT، ہٹ، یاد رکھیں۔ ایک ہے اینی ہاؤس، ANY، اینی، HOUSE، ہاؤس، اینی ہاؤس، کسی قسم کا گھر۔ دوسرا کیا ہے؟ ہٹ کو یاد رکھیں، HUT، ہٹ، جھونپڑی، بس یہ پالیسی ہے۔ کوئی 2 کمرے کچن کی پالیسی نہیں ہے، کوئی ایک کمرہ کچن کی پالیسی نہیں ہے، کوئی 3 کمرے کچن کی پالیسی نہیں ہے، کوئی حویلی کی پالیسی نہیں ہے۔ ایک ہی پالیسی یاد رکھیں، اینی ہاؤس، کسی قسم کا گھر ہو، اپنی طاقت کے مطابق۔ جس نے ایک کلی بنائی ہوئی ہے، جھونپڑی بنائی ہے، کانے اوپر لگا کے وہ چھت لکا کے بیٹھا ہوا ہے اپنی فیملی کو لے کر، تو معاہدے کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو بھی بسانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن حکومت نے نہیں بسایا۔ ذیلی کنبے والے سارے لوگ کمروں والے ہیں، ماشاءاللہ۔ ان کا اسٹیٹس میں نے دیکھا ہوا ہے، سب کے کمرے ہیں، صرف کیا لکھا ہوا ہے؟ کچن نیا ہے تو کھڑکی نہیں ہے، دروازہ نیا ہے، ایک نئی چیز نکال کے پتہ نہیں کدھر سے یہ سروے ٹیم لائی ہے۔ یہ جو انتہائی زیادتی ہوئی ہے ذیلی کنبے کے ساتھ، تو فوری اس کا ازالہ کرنا چاہیے، فوری ازالہ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھول جاؤ کہ ہم یہ مسئلہ حل نہیں کریں گے۔ تم یہ مسئلہ حل کرو گے اور انشاءاللہ کرو گے، اور بسم اللہ کر کے کرو گے۔ تمہیں یہ مسئلہ ذیلی کنبے کا حل کرنا پڑے گا۔ 20 سال ہو گئے ہیں، 21واں سال شاید نہ لگے، مجھے نہیں لگتا کہ 21واں سال لگے، چونکہ نیو سٹی کے سارے قائدین جمع ہو گئے ہیں اور دل سے نکلے ہیں۔ وہ لوگ یہ انتہائی کمزور لوگ، ریڑھا بان ہیں جی، وہ مزدوریاں کرنے والے بندے، یہ لوگ ذیلی کنبے میں ڈال دیے گئے ہیں۔ ان کے تعلقات نہیں تھے، ان کی سفارش نہیں تھی، ان کا کوئی لیڈر نہیں تھا، کوئی جان پہچان نہیں تھی، اس لیے یہ کیس رہ گئے ہیں۔ اور میرے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے کہ ذیلی کنبے میں سے، ذیلی کنبے میں درج شدہ لوگ بھی تم نے نکالے ہیں۔ سروے ٹیم نے پہلے ذیلی کنبے میں لوگوں کو ڈالا، پھر وہاں سے نکالا۔ کیسے نکالا؟ پیسے کی چمک سے نکالا۔ انہیں پتہ ہے، ان کو بلایا جائے، کمشنر صاحب کا کام ہے ان کو بلائے، پوچھے، SSP صاحب ان کو بلائیں سروے ٹیم کو کہ جناب ایک کنبے کو آپ نے ذیلی میں ڈالا، پھر وہ ذیلی سے کیسے نکل گیا؟ یہ لوگ ذیلی میں آپ نے ڈالے بھی نہیں ہیں، ان کا تو حق بنتا تھا۔ تو یہ مسئلہ فوری حل کیا جائے۔ ذیلی کنبے کا مسئلہ ایک برننگ کوشچن ہے، یہ برننگ کوشچن ہے، اور اخلاقی حدود کے اندر ہے۔ میں شاباش دیتا ہوں ذیلی کنبے والوں کو کہ وہ 4 سال سے دھرنا دیے ہوئے ہیں، بڑے آرام سے انہوں نے دھرنا دیا، کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی گملہ نہیں توڑا، پھول نہیں توڑا، جی کسی کو گالی نہیں دی۔ میں تو حیران ہوں، عبد المجید صاحب کی اتنی تعلیم بھی نہیں ہے
خدا کی قسم یہ تعلیم والوں سے آگے نکل گئے ہیں، یہ لوگ محب وطن ہوتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو محب وطن مجھے نظر آتے ہیں یونیورسٹی کے اندر، یہ ذیلی کنبے والے ہیں۔ لیکن میرا ضمیر کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے، میری چھٹی اس کہتی ہے کہ یہ لوگ حق پر ہیں اور ان کو حق ملے گا۔ جو ان کے راستے میں رکاوٹ بنے گا وہ ذلیل ہوگا اور ذلیل و خوار ہوگا اور وہ بری موت مرے گا۔ حقدار ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں آرام سے یہ چل رہے ہیں، سموتھلی چل رہے ہیں، کوئی گالی گلوچ نہیں ہے، نہ پتھر مارا کبھی، نہ کسی دفتر کے تالے توڑے ہیں۔ یہ طریقے کامیاب ہوا کرتی ہیں۔ جو طریقیں جذباتی ہوتی ہیں، کریزی ہوتی ہیں، جنونی ہوتی ہیں، وہ طریقیں دم توڑ جاتی ہیں، وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ کل دیکھا انوار صاحب نے، وزیر اعظم نے مجید صاحب کو قریب بٹھایا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس معاملے کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ لوگ حقدار ہیں، اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب بھی یہ معاملہ کریں گے۔ انوار الحق صاحب کے ہاتھوں سے یہ مبارک، ان کا نام ہی دیکھیں کتنا ہے، انوار الحق، نور کی جمع ہے انوار، حق کی روشنی۔ تو یہ حق کی روشنی کے پاس اب جو کیس چلا گیا ہے، تو ذیلی کنبے کی جو کمیٹی ہے وہ بڑے مطمئن واپس آئے ہیں کہ وزیر اعظم نے ہمیں بڑا رسپانس دیا ہے، بڑا پروٹوکول دیا ہے، بڑی عزت دی ہے، حوصلہ افزائی کی ہے اور ہمیں پورا یقین دلایا ہے۔ تو یہی باتیں ہوتی ہیں اچھے لوگوں کی۔ تو اچھا کام کریں گے تو ہم ان کو یاد کر رکھیں گے، ان کو دعائیں دیں گے۔ اگر یہ اسی طرح وقت گزار کے چلے گئے تو ان کے لیے بددعائیں آئیں گی۔ پھر کیا ہمارے پاس، تو غریب کے پاس کیا ہوتا ہے؟ بددعائی ہوتی ہے۔ مظلوم کے پاس کیا ہوتا ہے؟ بددعائی ہوتی ہے۔ تو فوری ذیلی کنبے کا مسئلہ حل کیا جائے، فوری حل کیا جائے، اور کوئی تکنیکی معاونت، اس پالیسی کے بارے میں کوئی معاونت چاہیے، پالیسی کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، تو مجھ سے رابطہ کیا جائے، انشاءاللہ میں آپ کو صحیح راستے پہ چلا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھائی ذیلی کنبے والے ہیں ان کے مسئلے کو حل کر کیا جائے، ان کو چٹیں ملیں، جس ایسے ہمیں چٹیں ملتی ہم خوش ہو گئے تھے، تو ہم ان کے چہرے پر ہم خوشی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ شاید وزیر اعظم کے حصے میں آ ہی جائے۔ غریبوں کی دعائیں سمیٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ دیکھتے ہیں اب یہ کس کی قسمت پھوٹتی ہے اور کون خوش نصیب ہے جو پہل کرتا ہے اور ان کو گھر آ کے جتیاں دیتا ہے۔ تو لگتا ہے کہ انوار الحق صاحب انشاءاللہ دیر آئے درست آئے، صبح کا بھولا شام کو آ جائے، اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اور یہ انشاءاللہ مسئلہ نوٹ کر لیں، یہ حل شدہ مسئلہ ہے، بس صبر کریں، سمجھ لیں ہو ہی گیا یہ مسئلہ، نہ ہوا تو سمجھ لیں کہ ہو گیا ہے، اسے نہیں رکنا، یہ ہو جائے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ آرام سے چلیں، مطمئن ہو کے چلیں، یہ اسٹیٹ ہماری اپنی ہے، یہ ملک ہمارا اپنا ہے، یہ گاڑیاں ہماری اپنی ہیں، دفتر ہمارے اپنے ہیں، ہم نے کسی دفتر کے تالے نہیں توڑنے، ہم نے سڑکوں پر گاڑیوں کو آگ نہیں لگانی، ہم اپنا جائز مطالبہ ہم بتائیں گے، ارباب اختیار کو بتائیں گے کہ یہ پالیسی تھی اور سروے ٹیم نے یہ کام کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ اس ایشو پر کوئی ہمارے سامنے نہیں بیٹھ سکے گا، نہیں کوئی بیٹھ سکے گا۔ میں نے 2 لاکھ کا انعام رکھا ہوا ہے جو یہ بتا دے کہ 2 کمرے کچن، 1 کمرہ کچن کی پالیسی تھی، یہ کوئی پالیسی نہیں، گنڈا کر دی ہے، یہ کوئی پالیسی نہیں تھی، یہ پتہ نہیں کس کی پالیسی، یہ ان لوگوں نے پالیسی بنائی ہے جو آباد ہو گئے ہیں، جو لوگ منگلا ڈیم کی موجوں کے حوالے تم نے کر دیے ہیں، انہوں نے نہیں بتایا، انہوں نے نہیں کہا 2 کمرے، ان کو تو کسی نے پوچھا تک نہیں ہے۔ یہ بیچارے جھونپڑی والے، 1 کمرے والے، 2 کمرے والے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ظلم ہے بہت بڑا، یہ ظلم کا خاتمہ کیا جائے۔ میرپور کی انتظامیہ ایک انتہائی دیانتدار اور مخلص انتظامیہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم یہ معاملہ انتظامیہ کے پاس لے گئے نا تو انہوں نے مظفرآباد نہیں دیکھنا، یہ خود ہی کر دیں گے۔ ویسے تو یہ سارے معاملات کلکٹر کے ہوتے ہیں، زمین کے جو معاملات ہیں نا یہ کلکٹر کے ہیں، میرے پاس نوٹیفیکیشن موجود ہے کہ زمین کے جو معاملات ہیں یہ کلکٹر کی ذمہ داری ہے۔ وقت آنے پر میں وہ بھی آپ کو پیش کروں گا اگر کسی نے مانگا تو فوری طور پر ان کا مسئلہ حل کیا جائے۔